باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ درود بھیجی محمد صلی اللہ ایک بار پھر درود بھیجی محمد۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسے نصیب ہوں تو اللہ کو اپنا ولی مان لے، اپنے تمام امور میں اسی پہ بھروسہ کرے، اسی پہ اعتماد کرے، اسی پہ توکل کرے تو پھر وہ ہر پریشانی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ سورہ طلاق آپ پڑھیں، خدا نے اس طرح 3-4 آیات میں بلکہ 5 آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم خدا پہ توکل کرو تو کوئی بھی پریشانی تمہارے آگے نہیں آ سکتی۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم توکل کر نہیں پاتے۔ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا توکل اللہ پہ ہے، یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب دین اور دنیا آپس میں ٹکراتے ہیں، ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا توکل صحیح نہیں تھا۔ سلام دیکھیں، آپ فرض کرو کوئی کام کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ میری مدد کرے گا، پھر کوئی آپ کو ملتا ہے تو آپ اس سے بھی کہہ دیتے یار تم بھی تھوڑی مدد کر دینا، تو یہاں سے وہ جو آپ کا اعتماد تھا نا خدا پہ وہ متزلزل ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا قدم چومے تو پھر اللہ پہ توکل کریں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے فہو حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا امر پورا کر کے رہے گا۔ یعنی لا ریب کتاب میں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ پہ توکل کر لو تو اللہ اپنا امر پورا کر کے رہے گا۔ کیا اللہ جب ارادہ کر لے کہ اس شخص کو میں نے خیر عطا کرنا ہے، اس شخص کو میں نے مال دینا ہے، اس شخص کو میں نے اولاد دینی ہے، اس شخص کی میں نے مشکلات حل کرنی ہے، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کوئی ہے جو اللہ کے ارادے کو روک سکے؟
اور اگر اللہ یہ چاہے کہ ابھی مصلحت نہیں ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے تو کیا کوئی دوسرا شخص دے سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے ارادے کو توڑ سکے؟ تو من یتوکل اللہ، اور اسی بات کی طرف رسول خدا اشارہ کرتے ہیں کہ من توکل علی اللہ کفا معونتہ، کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے کفا معونتہ، اللہ اس کی معونت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ معونت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کی زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اللہ آپ کو مہیا کرے گا۔ دیکھیں، جب آپ کسی آدمی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ آج سے ہمارے زیر کفالت ہے، تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی ساری ضروریات پورا کروں، کیونکہ میں اسے کہ اپنی کفالت میں لے رہا ہوں، میں اسے اپنی سرپرستی میں رہ رہا ہوں۔ لیکن ہماری طاقت پھر بھی کم ہے، ہماری قدرت پھر بھی کم ہے، ہمارا علم پھر بھی کم ہے، لیکن خداوند کریم تو قادر مطلق ہے۔ جب وہ کسی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری جو اس کو ضروریات زندگی ہیں وہ اللہ مہیا کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ کہاں سے آیا۔ یعنی بعض افراد یہی ہوتا ہے کہ ہم رزق کی خاطر، کسی دنیاوی مفاد کی خاطر دین کا کوئی حکم پامال کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارا رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی اگر میں اللہ پہ توکل نہیں کرتا، اپنے امور کے لیے کسی اور کی طرف دیکھتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے پھر جس کی طرف دیکھ رہے ادھر ہی جا۔ اور امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ دنیا ایک راستہ بند کرتی ہے، اللہ دوسرا کھول دیتا ہے، وہ بند کرتی ہے، اللہ تیسرا کھول دیتا ہے، وہ بند کرتی ہے، اللہ چوتھا کھول دیتا ہے۔ اور دیکھیں آگے امیر المومنین اور امام باقر کیا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ جب اللہ پہ آپ توکل کرتے ہیں اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرتا ہے، آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور آپ کو عزت و کرامت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص جس کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہے، آپ نے اس سے مانگا ہے، اپنی خواہش اس سے پوری کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ساری عمر اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو کیا ہے نظر رکھے گا آپ پہ، آپ کا سر جھکا رہے گا، حق بات بھی ہوگی تو نہیں کر سکیں گے۔ امیر المومنین یہ کہتے ہیں جو اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے تو سر بلند بھی کر دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ صرف مال نہیں دیتا، اگر مال دیتا ہے تو ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی بھی سرنگو نہیں ہوتا، ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے امور میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، پھر دیکھیں اللہ تمہارے لیے کیسی راہیں کھولتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ بہت غریب ہو چکا ہوں، مال دولت ختم، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، آپ میرے لیے دعا کر دیں تو میرا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کچھ ہے؟ کہتا مولا کچھ بھی نہیں ہے۔
کہ اتنے پیسے کر سکتے ہو کہ ایک ترازو خرید دو. کہتے مولا اتنے کہیں سے کر لوں گا. راوی یہ کہتا ہے اس آدمی نے ترازو خریدا. امام علیہ السلام نے کہا جا بازار میں بیٹھ جا. وہ آدمی ترازو خرید کے بازار میں بیٹھ گیا. اب جو دیہات سے لوگ اپنی چیزیں بیچنے آتے تھے اور ان کے پاس ترازو نہیں ہوتا تو اسی طرح کیا تلوا لیتے تھے. جنہوں نے خریدنا تھا وہ اس سے تلوا لیتے تھے, جنہوں نے بیچنا تھا اس سے تلوا لیتے تھے. ایسا ایسا تھوڑے ہی عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی دکان بنا کے بیٹھا ہے. اس سے پوچھا کیسے, تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. کہ میں نے امام کے حکم پہ ترازو خریدا, مجھے اللہ نے اتنا دیا, کچھ میں کھاتا تھا, کچھ گھر والوں کو کھلاتا تھا, کچھ بچ جاتا تھا, ایسا ایسا میں نے دکان بنا لی. اب وہ راوی امام کے پاس آتا ہے کہ یابن رسول اللہ, جب آپ نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس کو مشورہ دیا, اس نے میرا کہنا مانا اور یہ ترازو لے کے وہاں پہنچا, تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی, پروردگار جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر دیا ہے, اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے. ہماری مشکل یہیں سے شروع ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات ہم کرتے نہیں ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھار کے بیٹھ جاتے ہیں, بھئی ہم توکل اللہ, اللہ پہ ہمارا تو بھروسہ ہے. تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھے میں بھروسہ اللہ پہ وہ کھلا دے گا. یہ توکل نہیں ہے. رسول خدا کہیں سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ کام کر رہے تھے اور کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے. تو رسول خدا نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے نحن المتوکلون, ہم متوکل ہیں, ہم اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں, ہم رزق کی تلاش میں نہیں جا رہے, اللہ ہمارا رزق پہنچائے گا. تو رسول خدا نے کہا تم متوکل نہیں ہو, متکل ہو, یعنی تم بھروسہ کرنے والے نہیں ہو بلکہ مفت کھو رہے ہو. بعض اوقات ہم بھی کوئی اتنے نیک ہو جاتے ہیں, اب مسجد سنبھال لیں گے تو اللہ رزق پہنچا دے. یہ غلط ہے. تو جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے راستے کھول دے گا. لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کل آدھی حدیث میں نے سنائی تھی, کچھ ابواب ہیں. دیکھیں یہ آدمی جو غریب تھا اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ یہ کس کے پاس آیا تھا؟ یعنی یہ ڈائریکٹ خدا کے پاس نہیں آیا تھا بلکہ اس دروازے سے آیا تھا جس جو خدا کی طرف جاتا ہے. تو نتیجہ یہی ہوا کہ اس دروازے نے رابطہ کیا اللہ سے, وہ اللہ کا محبوب تھا, اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. معصوم کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم امام کے حکم پہ عمل کریں, پھر امام جانے اور ہمارے امور جانے, حوالے کر دیں اپنے امور امام کے. تو یہ باب اللہ ہیں. تو ابن ابو قوہ نے کیا کہا تھا امیر المومنین سے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ دروازوں سے آؤ, اس سے مراد کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے کیا کہا تھا کہ اس سے مراد ہم ہیں. تو کہتا مولا یہ آیت تو میری سمجھ میں آ گئی, اب ایک اور آیت ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں. امیر المومنین نے پوچھا کون سی آیت؟ کہتا سورہ آراف میں خدا فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, کہ اس کے درمیان حجاب ہے اور وہاں آراف ہے, اور اس آراف پہ کچھ لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں لوگوں کو بے سیمام, ان کے چہروں سے. کہ مولا اس سے کیا مراد ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا نحنو نقفو, یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ ہے, اس جگہ کا نام آراف ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ, اور اس بلند جگہ پہ جو رجال کھڑے ہیں وہ ہم ہیں.
کلن یعرفون کلن، وہ رجال پہچانتے ہیں ان لوگوں کو ان کے چہروں سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں سے ساری دنیا گزرے گی اور ہم ہر ایک کے چہرے کو پہچان لیں گے، کچھ کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، کچھ کو دوسری طرف دھکیل دیں گے۔ یہ پہچانیں گے کیسے؟ خود ہی بتایا امیر المومنین نے، من ینصرنا عرفناہ وادخلناہ الجنہ، کہ جس نے ہماری مدد کی ہم پہچان لیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ آپ یا علی سے مدد مانگتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں علی کی مدد؟ ہمیشہ مانگا ہی ہے، کبھی مدد بھی کی ہے؟ امام زمانہ کے متعلق آپ کہتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ، ہمیں امام کے مددگاروں میں سے قرار دے۔ لیکن امیر المومنین سے آپ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کر نہیں رہے ہوتے، جبکہ یہاں امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ مَن يَنْصُرْنَا، جو ہماری مدد کرے گا۔ تو آپ کریں گے مدد امیر المومنین کی؟ کرنی چاہیے ہمیں مدد۔ مدد کیسے کریں گے؟ مدد ہوتی کیا ہے؟ مدد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک کام کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ کہ یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، آپ میری مدد کریں، تو آپ وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ سوال مجھ سے نہیں حل ہو رہا، آپ میری مدد کریں، تو آپ وہی سوال حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امیر المومنین کی مدد کیا ہے؟ آئمہ کی مدد کیا ہے؟ جو آئمہ کا مقصد ہے، اگر ہم اس مقصد میں پورا کرنے کی کوشش کریں تو سمجھ لو پھر امام کی مدد کر رہے ہیں۔ اور امام کا مقصد ہے ہدایت انسانیت، کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ امام کی مدد یہی ہے، کم از کم ہم کسی اور کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، خود تو ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں۔ کہ جب امام زمانہ آئیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف، ایسے ہی ہے نا، برائیوں کا خاتمہ، نیکیوں کا پرچار۔ اب زہر امام کو ہر جگہ جانا پڑے گا کہ اس آدمی کو نیکی پہ لے کے آؤں، برائی کو ختم کر دوں۔ اگر ایک محلہ ایسا ہو، اگر یہ اتنے افراد ایسے ہیں کہ یہ برائی کی طرف جاتے ہی نہیں ہے، تو امام کہیں گے وہ تو اپنے ہیں، ادھر جانے کا کیا فائدہ، وہ تو میری مدد کر رہے ہیں، جو کام میں نے کرنا وہ خود کر رہے ہیں۔ تو ائمہ کی مدد یہی ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں جو ہماری مدد کرے گا عرفنا ہو، ہم اس کو پہچان لیں گے۔ وَمَنْ أَبْغَضَنَا عرفنا ہو، ایت کیا تھی؟ یعرفون کلن بسیماہم، یعنی ہر آدمی کو چہرے سے پہچانیں گے، اور جو ہم سے بغض رکھے گا ہم اس کو بھی پہچان لیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اب یہ کیسے پہچانیں گے امیر المومنین؟ کیسے امیر المومنین کو پتہ چلے گا کہ اس آدمی نے میری مدد کی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے؟ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ رجال پہچانیں گے کیسے؟ بیاض الوجوہ، کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے مددگار ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرے بغض رکھنے والے ہیں۔ کہ بیاض الوجوہ، جو محب ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین، قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، رسول خدا کو مخاطب کر کے سورہ حدید میں خدا کہتا ہے وَإِذَا تَرَى يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے رسول تو اس دن دیکھے گا مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی، یسعی بینہم نورہم،
کہ تو مومنین اور مومنات کو دیکھے گا کہ ایک نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ایک نور ان کے دائیں طرف سے چل رہا ہوگا۔ وَبُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہ نور کیا کہہ رہا ہوگا؟ تمہیں جنت کی بشارت ہو، اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ فوز عظیم ہے۔ کیا کہا؟ کہ ایک نور ہوگا جو ان کے آگے چل رہا ہوگا، وہی نور ان کو بشارت دے گا، یہ فوز عظیم کی۔ اب پتہ نہیں کون سا گروہ فوز عظیم پہ ہے، کس کو رسول نے دنیا میں فائز کہا ہے۔ ہم نے جب کتابوں میں پڑھا تو ایک جملہ مجھے ضرور نظر آیا، امیر المومنین کو مخاطب کر کے رسول خدا یہ کہتے ہیں، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تو بھی فائز ہے، تیرے شیعہ بھی فائز ہیں۔ رسول کہتے ہیں نا کہ وہی سے بولتا ہے، وہی قرآن ہوتا ہے جو رسول بول رہا ہوتا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے نور چل رہا ہوگا، مومنین کے آگے نور چل رہا ہوگا۔ آگے والی آیت اگلا حصہ کیا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، غور سے سنیے گا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس بنورکم، اور جو منافق ہوں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو، وہ ان مومنین سے کہیں گے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ قرآن پڑھو، یعنی مومنین نور کے سائے میں آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور منافقین ان سے یہ کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نور آیا کہاں سے تھا مومنین کے پاس؟ حدیث یاد آ گئی مجھے کہ یہ نور کہاں سے آیا مومنین کے پاس۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قبروں سے اہل ایمان کو اٹھایا جائے گا، آگے سے ایک نور امامت ہوگا، یعنی آئمہ کھڑے ہوں گے اس کے استقبال کے لیے۔ اب امامت کا نور جب اس کے دل میں موجود ولایت کے نور سے ٹکرائے گا تو یہ جب دو نور آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے ایک روشنی پیدا ہوگی جو مومن کے چہرے پہ آئے گی، اور اس طرح مومن کا چہرہ روشن ہوگا اور اسی نور کے تحت وہ آگے چلے گا۔ یہ ولایت والا نور ہے جو مومن کے آگے چلے گا۔ اور منافقین یہ کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی مہلت دو، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ آج اگر ہم ائمہ سے مدد مانگیں کہتا شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، ایسے بولا جاتا ہے نا۔ اللہ کی تدبیر دیکھیں کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نہ اللہ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں، نہ رسول سے مدد مانگ رہے ہیں، بلکہ ان افراد سے مدد مانگ رہے ہیں کل جنہیں مشرک کہا جاتا تھا۔ اللہ نے وہی بات ان پہ پلٹا دی، جس بنا پہ تم انہیں مشرک کہتے تھے آج انہی سے مدد مانگ رہے ہو۔ نقتبس، ٹھہر جاؤ، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کریں گے آپ ان کی مدد؟ قالو، تو جب یہ کہیں گے رک جاؤ ہماری مدد کرو تو کہیں گے قالو نہیں، ارجعوا وراکم، یہ نور یہاں سے نہیں ملے گا، اس کے لیے تمہیں پھر دنیا میں جانا پڑے گا اور یہ دنیا سے نور لے کے آنا پڑے گا، یعنی پھر پلٹ کے جاؤ وہاں توحید اور رسالت کے ساتھ ائمہ کی ولایت کا اقرار کرو، تب یہ نور تمہارے حصے میں آئے گا۔ پلٹ جاؤ، ارجعوا وراکم، یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ یہاں سے نور نہیں ملے گا۔ وہ کہیں گے الم نکم معکم فی دار دنیا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ایک ہی محلے میں رہتے تھے،
دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی، ہر روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پھر کیا وجہ ہے تمہارے چہرے اتنے نورانی اور ہمارے چہرے اتنے سیاہ، تمہارے چہرے چاند کی طرح روشن، ہمارے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ، وجہ کیا ہے؟ لکنکم فتنتم انفسکم۔ تو کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے ہم ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ وہ کہیں گے کیسے دھوکہ دیا؟ الہنا و الہکم واحد، نبینا و نبیکم واحد، قرآننا قرآنک و قرآنکم واحد۔ اللہ بھی ہمارا ایک تھا، رسول بھی ہمارا ایک تھا، قرآن بھی ہمارا ایک تھا۔ تم بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، تم بھی روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے تھے، تم بھی حج کرتے تھے، ہم بھی حج کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ تم روشن تھے تو ہم ایک جیسے، کام تو ہم سب ایک جیسے کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم روشن نہیں ہے؟ تو اس وقت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ملک آئے گا اللہ کی طرف سے اور یہ ندا دے گا کہ دیکھو جب تک نبی زندہ تھے تم ایک جیسے تھے، لیکن جہیں نبی اس دنیا سے گئے تم ایک جیسے نہیں رہے۔ جب نبی زندہ تھا تم ایک جیسے تھے، دونوں ایمان کا اظہار کرتے تھے، نبی کے بعد پتہ چلا ادھر نفاق ہے ادھر ایمان ہے۔ جو ولایت نبی نے اللہ سے لی تھی وہ علی کے حوالے کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ میرے پاس یہ مولا ہے، اس لیے تم نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو۔ یہ اگلی بات ہے، انسان ہمیشہ اس کے پیچھے چلتا ہے جو بہتر ہو۔ علی سے بہتر دکھا دو، چلو عقلی فیصلہ ہے۔ ہم جو امیر المومنین کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں علی سے بہتر ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، نہ انبیاء میں نہ اصحاب میں سے، اس لیے علی پوچھا۔ اور یہ ساری باتیں رسول خدا نے بتائیں۔ جب تک اصل صحیح نہیں ہوگی فرض صحیح نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کی بنیاد صحیح نہ ہو عمارت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ بنیاد مضبوط عمارت مضبوط، بنیاد سیدھی عمارت سیدھی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ آپ کی بنیاد ہے، اسی پہ اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدہ خراب سارے اعمال خراب، اگر عقیدہ صحیح سارے اعمال صحیح۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ عقیدے اور عمل میں ایسی ہی نسبت ہے جیسی بدن اور روح میں۔ آپ خود سمجھ جائیں، اگر بدن میں روح ہے تو بدن کے سارے اعضاء کام کریں گے، ہاتھ بھی ہلے گا، پاؤں بھی ہلے گا، آنکھیں بھی دیکھیں گی، کان بھی سنیں گے، لیکن اگر روح نکال لی جائے تو نہ ہاتھ کام کرے گا، نہ پاؤں کام کرے گا، نہ آنکھیں کام کریں گی۔ اسی طرح دین میں ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو نماز بھی صحیح، روزہ بھی صحیح، زکوٰۃ بھی صحیح، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر سارے بیکار ہیں، کیونکہ روح کی نسبت ہے ہمارے۔ اس لیے ہم نے ایسے افراد کی ولایت کو تسلیم کیا جو بہو بہو رسول نظر آتے تھے۔ دیکھو اگر کوئی شخص لا الہ کا اقرار کرے تو پھر تو عمل صحیح ہو سکتا ہے، اگر لا الہ کا انکار کر دے عمل صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں میں توحید کو نہیں مانتا، تو جتنے بھی عمل کرے گا سب بیکار۔ اگر کوئی رسول کو نہیں مانتا سب بیکار۔ تو اس طرح توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد امامت بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ ضروری ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز میں ایسی ہے، نماز کا ثواب ہے جو اللہ کے لیے پڑھی جائے، اگر نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے، وہی نماز ہے، وہی 4 رکعت ہے، وہی چیزیں پڑھی، لیکن آپ کہتے ہیں بیکار ہے۔ تو عقیدہ ضروری ہے،
لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا پاس ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ کیا امام رضا علیہ السلام نے۔ جب امام کو بلایا گیا اور نیشا پور کے قریب امام پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا رسول کا بیٹا آ رہا ہے، تاریخ نے لکھا ہے یہ بات، ہزاروں کا مجمع تھا جو راستے میں کھڑا تھا کہ رسول کی زیارت کریں، اور لکھا ہے کہ 24,000 قلم دوا ساتھ تھے کہ لکھنا ہے رسول کے بیٹے کی بات۔ تو جب امام علیہ السلام نیشا پور پہنچے، اماری میں امام علیہ السلام تھے، لوگ دونوں طرف سے، اب نیچے سے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، یبن رسول اللہ، اپنے جمال کی زیارت کروائیں، مدت ہوئی ہے رسول کو دیکھے ہوئے، آج ہم رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام علیہ السلام نے اماری کا پردہ ہٹایا اور زیارت کروائی۔ تو پھر لوگ بولے، یبن رسول اللہ، اپنے جد کی کوئی حدیث سنا دیں۔ تو امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے اپنے باپ موسیٰ ابن جعفر سے سنا۔ یاد رکھیے کہ اسی میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے باپ موسیٰ ابن جعفر سے سنا، انہوں نے اپنے باپ جعفر ابن محمد سے سنا، انہوں نے اپنے باپ علی ابن حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے سنا، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا، انہوں نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل یہ کہتا ہے میں نے اللہ سے سنا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمن من عذابی، کہ کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گیا۔ یہ کہہ کے امام نے پردہ گرا دیا۔ تھوڑا سا آگے چلے تاکہ یہ جملہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ امام نے کیا کہا ہے، ان کو حفظ ہو جائے، اس لیے امام تھوڑا سا آگے چلے اور پھر پردہ ہٹا کے کہتے ہیں لیکن بشروطها وانا من شروطها، یہ پہنچائے گا تو صحیح، یہ عذاب سے بچائے گا تو صحیح، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک میں شرط ہوں، لیکن بشروطها، لیکن اس کی کچھ شرط ہیں۔ دیکھو اللہ کا کمال، کتنے لوگوں نے لکھا؟ 24,000 قلم دوات، کہ اللہ بتانا چاہتا تھا، میرا رسول نے مانگی تھی، وہ لکھنا چاہتا تھا، نہیں دی گئی، تو میں ایسا انتظام کروں گا اسی رسول کا بیٹا وہی بات لکھے گا، اور تم 24,000 لکھنے والے ہو گئے۔ تو وہی ہوا کہ کلمہ توحید کے ساتھ ولایہ ضروری ہے۔ اس حدیث کا نام پتہ کیا ہے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ، آپ سب عربی جانتے ہیں، ذہب کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو، گولڈن کو۔ یعنی اس پوری تاریخ حدیث میں اس صرف ایک اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس پہ بھی کبھی غور کیا ہے؟ ذہب کہتے ہیں سونے کو، جو میرے ذہن میں آئی ہیں، میں نے 3 توجیہات اس کی سمجھ سکا ہوں، کتاب میں نہیں پڑھا لیکن خود میرے ذہن میں جو آئی ہیں، وہ 3 توجیہات کیا ہیں؟ جب بھی کوئی محدث، کوئی راوی حدیث بیان کرتا ہے تو ساتھ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ بات محمد زکریا سے سنی، انہوں نے زرارہ سے سنی، انہوں نے عبد الرحمن سے سنی، انہوں نے یونس سے سنی، انہوں نے محمد ابن مسلم سے سنی، یعنی اس طرح روایت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ادھر بھی روایت کا سلسلہ ہے، ادھر بھی امام روایت کا ایک سلسلہ بیان کر رہے ہیں، ادھر فلاں 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 کہا جاتا ہے، امام ادھر کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ ابن جعفر نے کہا، جعفر ابن محمد نے کہا، یعنی اگر دونوں کو دیکھا جائے باقی جتنی بھی حدیثوں کے راوی ہیں ان کی اور اس حدیث کے راویوں میں ایسی ہی نسبت ہے جیسے سونے اور لوہے کی ہوتی ہے، وہ راوی ایسے ہیں، یہ راوی ایسے ہیں۔ ایک یہ تو جی
ایک یہ توجیہ بھی کی گئی ہے کہ اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھا گیا، یعنی 24,000 افراد نے سونے کے پانی سے اس حدیث کو لکھا، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں حدیث کی حیثیت کیا ہوگی کہ جس کو سونے کے پانی سے لکھا جا رہا ہے، تو جب یہ حدیث کی یہ حدیث ہے تو حدیث کہنے والے کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر یہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے تو خود متکلم کی حیثیت کیا ہوگی؟ تیسری توجیہ، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سونا ہو، تو آپ اس کو غریب نہیں کہتے، کہتے ہیں یہ صاحب ثروت ہے۔ میں کہتا ہوں یہی اگر دین کی کوئی حدیث موجود نہ ہو، فقط یہی حدیث آپ کے پاس موجود ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ غریب نہیں ہو دین کے لحاظ سے۔ ایک تمہارے پاس سونا ہے، ولایت بڑی قیمتی چیز ہے، شک ہے اس میں؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ہے، ایک شخص آ کے کہتا مولا بہت غریب ہوں، دعا کریں اللہ مجھے غربت دور کر دے۔ امام کہا تم غریب ہو؟ کہتا ہاں مولا۔ کہ اتنا بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے؟ کہتا غریب ہوں۔ کہ مولا آپ کی قسم نہیں چھپایا ہوا، کہیں نہیں رکھا ہوا۔ مولا کہتے نہیں تم نے چھپا کے رکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں چھپایا ہوا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے دل میں ہماری ولایت ہے؟ کہتا ہاں مولا ہے۔ امام کہتے اس کو نکال دے، دنیا کی جو چیز مانگتا ہے تجھے دیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے پوری کائنات دے دیں، مولا اس ولایت کو نہیں نکال سکتا۔ تو امام نے کہا جب پوری دنیا کے مقابلے میں یہ تیرے پاس ولایت ہے، پھر کیسے کہتا ہے میں غریب ہوں؟ کیسے کہتا ہے غریب ہوں؟ اور ہے بھی ایسا، آپ سے اگر کہہ دیا جائے ولایت نکال دے یہ لے لیں، آپ دے دیں گے؟ کتنی قیمت پہ دیں گے؟ اتنا بڑا خزانہ جس کے پاس ہو وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھا کریں۔ اسی پہ ایک اور حدیث امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان حتی احب الیہ الموت من الحیات۔ تم میں سے کوئی بھی حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندگی سے زیادہ موت سے محبت نہ کرے، جب تک وہ پیسے سے زیادہ فقر سے محبت نہ کرے، جب تک وہ صحت سے زیادہ بیماری سے محبت نہ کرے۔ راوی کو کہہ رہے امام حقیقت ایمان تب ہوگی جب تمہیں موت زیادہ محبوب ہو، تمہیں فقر زیادہ محبوب ہو، تمہیں بیماری زیادہ محبوب ہو۔ یہ اگر ہے تو پھر تم کامل مومن ہو۔ کہتا مولا پھر کوئی مومن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو برعکس ہیں نا، ہمیں زندگی سے محبت ہے، ہمیں صحت سے محبت ہے، ہمیں دولت سے محبت ہے۔ مولا اس طرح پھر کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں واللہ کذالک، خدا کی قسم تم سب اسی طرح ہو، تم سب موت سے زیادہ محبت کرتے ہو، تم سب جو ہے بیماری سے زیادہ محبت کرتے ہو، تم سب فقر سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کہتا مولا نہیں کرتے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کیا تم ہماری محبت میں مرنا پسند کرتے ہو یا ہمارے بغض میں جینا پسند کرتے ہو؟ تو کہتے مولا آپ کی محبت میں مرنا پسند کرتے ہیں، جینا پسند نہیں کرتے۔ کیسے پھر کہہ رہے ہو؟ یعنی اس بغض اہل بیت کے بغض میں ہم جینا نہیں چاہتے، لیکن ان کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی دولت دے دے کہ بغض کرو نہیں لیں گے، غربت صحیح ہے ولایت کے ساتھ۔ یہ اللہ کا وہ احسان ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، کہ جب جنت میں
مومنین جائیں گے تو پہلی آیت جو پڑھیں گے وہاں وہ یہی ہے کہ تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ایسی ہدایت دی، اگر وہ نہ دیتا تو ہم کبھی بھی نہ لے سکتے۔ یہ ولایت تمہیں کس نے دے دی؟ کتنی کوشش کی ولایت کے حصول کے لیے؟ یہ اللہ نے خود دے دیا آپ لوگوں کو۔ درود بھیجیے گا محمد والا۔ ہمارا جو بھی امام ہے اس میں وہ سارے کمالات موجود ہیں جو رسول میں ہوتے تھے۔ اور میں نے غور کیا کہ جہاں بھی علی نظر آیا، جہاں بھی علی کا کمال نظر آیا، ساتھ ہی لوگوں کو رسول اور خدا نظر آیا۔ انس بن مالک اور بعض روایت میں حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتے، ایک دن انہوں نے امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی تو فوراً پکار کے کہتے ہیں علی آج وہی نماز پڑھی جو رسول پڑھاتے تھے۔ یعنی علی کو دیکھ کے رسول یاد آ گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے، کیا نام ہے امام زین العابدین کا؟ علی، جب دربار یزید میں خطبہ دیا تھا اس وقت نہ کسی کو رسول یاد تھا نہ کسی کو خدا یاد تھا، لیکن جب امام بولنا شروع کیا تو سب نے پکار کے کہا وہی لہجہ ہے جو رسول کا تھا۔ اے یزید تو کہتا تھا تو نے باغی کو شہید کیا، یہ تو رسول کا بیٹا ہے۔ یعنی امام بولے، علی بولا، لوگوں کو رسول یاد آ گیا۔ اور یہاں نیشا پور میں علی آیا، علی رضا آئے تو لوگوں نے کہا رسول آ گئے۔ یعنی جہاں جہاں علی آتا ہے اللہ نے نام ہی ایسا چن کے رکھا کہ جہاں علی آیا وہاں بلند ہو گیا، چاہے اپنوں میں ہوا، چاہے غیروں میں ہوا، چاہے رسول کے ہاتھوں پہ ہوا، جہاں بھی علی ہوا بلند ہوا اور لوگوں کو رسول یاد آ گیا۔ بس آخری روایت، امیر المومنین ایک یہودی کے ساتھ جا رہے تھے، خیبر کی وادی سے گزر رہے تھے، آگے سے ایک نہر آ گئی، دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب نہر آئی وہ یہودی نے کچھ پڑھا، نہر پار کر گیا۔ دوسری طرف کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے اے جوان، جو میں نے پڑھا ہے اگر تو بھی جانتا ہوتا تو تو بھی اسی طرح میری طرف پار کر کے آ جاتا۔ تو امیر المومنین نے کہا رک جا۔ بس وہ رکا تو امیر المومنین چلے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے جوان تو نے کیا پڑھا ہے کہ یہ پانی پتھر ہو گیا؟ امیر المومنین کہتے ہیں تو نے کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے اسم اعظم لیا ہے۔ کہا کون سا اسم اعظم؟ کہا آخری رسول کا ایک نائب ہوگا جس کا نام اسم اعظم ہوگا۔ علی کہتے ہیں وہی تو میں ہوں۔ فوراً کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ جہاں بھی علی آیا رسول کی صاحب آیا، عکس نظر آتا تھا۔ اس لیے تو رسول خدا کہتے تھے کلنا محمد، ہم سبھی محمد ہیں۔ حبیب نجات بھی، بناجی کسی نے لکھا ہے، کسی نے برعکس بے پہلے لکھی ہے، کسی نے نون پہلے لکھی۔ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اعلان ہو رہا ہے اے لوگو رسول خدا تشریف لائے ہیں، فلاں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا روایت میں خلل ہے، کسی نے کہا فلاں باغ میں بیٹھے۔ تو کہتے جب میں نے یہ اعلان سنا تو میں گیا اس مسجد میں، دیکھا رسول خدا تشریف فرما ہے اور آگے ایک تشت ہے جس میں کھجوریں ہیں، تازہ کھجوریں، رسول خدا تناول فرما رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور میں نے رسول خدا سے یہ کہا کچھ مجھے بھی عطا کریں۔ تو رسول خدا نے ایک مٹھی دی، میں نے گنی تو 18 تھی، میری آنکھ کھل گئی۔ اب کہتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ یہ رسول نے مجھے 18 کھجوریں دی ہیں، اس کا مطلب ہے میری زندگی کے باقی 18 ماہ یا 18 سال بچے۔
جس نے اپنا اندازہ لگا دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، جس طرح اس نے خواب دیکھا، دیکھتا ہے کہ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ آ کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں فرزند رسول آ رہے ہیں اور فلاں مسجد میں بیٹھے ہیں، جس نے زیارت کرنی ہو جائے وہ اس مسجد میں چلا جائے۔ جس طرح خواب میں دیکھا، کہتا میں چلا، بالکل اسی طرح علی رضا بیٹھے تھے جس طرح رسول خدا بیٹھے تھے، وہی انداز، آگے کھجوروں کا تخت رکھا ہوا، تشت رکھا ہوا، امیر حضرت امام کھا رہے ہیں۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا اور کھا، ابن رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا کیے۔ امام مسکرائے اور ایک مٹھی بھر کے امام علیہ السلام نے اس کو دی، اور اس نے جب گنی تو 18 تھی۔ تو یہ کہتا ہے ابن رسول اللہ کچھ اور عنایت فرمائے۔ تو امام رضا نے کہا اگر میرے جد اس سے زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا۔ انہوں نے 18 دیے، میں بھی 18 دوں گا۔ دیکھیں امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاتھ بھی ایک جیسے ہیں، ہمارا اندازہ بھی ایک جیسا ہے، ہمارا علم بھی ایک جیسا ہے، ہمارا انداز بھی ایک جیسا ہے، ہمارا کردار بھی ایک جیسا ہے۔ تم جو خواب میں دیکھو ہم اس کو بھی جانتے ہیں، تم ظاہری کام کرو گے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اگر رسول اور خاندان رسول پہ بڑی عزت تھی، مصیبت بھی اتنی تھی۔ بہت دکھ تھا رسول خدا کو کہ میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ ما بالا ھذا القوم اذا ذکر ابراہیم و آل ابراہیم، رسول اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے استبشروا، خوش ہو جاتے ہیں۔ جب میں ان کے سامنے ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر کرتا ہوں یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ محمد و آل محمد اشمزت قلوبہم، لیکن جب ہمارا نام آتا ہے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں، دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی رسول بار بار متوجہ کر رہے تھے کہ محبت کرنا میرے اہل بیت سے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ایسی محبت کی کہ علی کی بیٹی کسی وقت کہنے لگی الحافظ والحفیظ۔ لٹ گیا علی کا گھرانہ، سب مرد شہید ہو گئے۔ کاش یہ انسان ہوتے۔ جب انہوں نے خیموں کو آگ لگانی شروع کی تو اہل بیت رسول ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے، علی کی بیٹی نے بچوں کو گننا شروع کیا تو کچھ بچے کم تھے، تو اپنی بہن سے کہتے ہیں ام کلثوم اب ہمارا مرد کوئی نہیں ہے جو ان کو ڈھونڈ کے لائے، اب ہمیں ہی ڈھونڈ کے لانا۔ ہزاروں دونوں بہنیں چلی، تھوڑی دور ایک نشیب میں دیکھا کہ دو بچے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، آنکھیں ان کی بند ہیں۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھیں تو حضرت زینب کہتی ہے بہن ذرا ایستا جانا، ابھی شہ سوئے ہوں، یہ نہ ہو کہ ڈر جائیں۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھیں، بچے پہ ہاتھ رکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن یہ بچے دنیا میں سے چلے گئے۔ اب حضرت زینب نے جب بچوں کو جدا کیا تو کیا دیکھا کہ سینے پہ گھوڑوں کے ٹانکوں کے نشان ہیں۔ یا آل رسول سے محبت ہو رہی ہے۔ پھر دیکھا سکینہ نہیں، ازادار وہ دونوں بہنیں ڈھونڈتی ہوئی جب آگے بڑھی تو ایک سر بریدہ لاش پہ سکینہ لپٹی ہوئی تھی۔ بی بی نے آگے بڑھ کے کہا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے۔
بیٹا کیسے پہچانا؟ پہچان تو سر سے ہوتی ہے، اس کا تو سر نہیں، کیسے پہچانا؟ کہا اماں جب میں میدان میں نکلی اور میں خوف زدہ ہو کے میدان کی طرف آئی اور میں کہنے لگی یا بتا بابا تو کہاں ہے؟ اتنے میں یہاں سے آواز آئی بیٹی الیہ آجا بیٹی، آخری رات ہے، بابا کا سینہ حاضر ہے۔ عزادارو ختم ہو گیا عاشور کا دن، آ گئی 11ویں کی راہ۔ عمر سعد نے سب سے پہلے اپنے نجش لاشوں کو دفنایا اور پاکیزہ لاشیں ایسے پڑے رہے۔ پھر حکم دیتا ہے کہ حسین کے وارثوں کو قید کر کے یہاں سے گزارا جائے۔ بیویوں کو قید کیا گیا اور مقتل سے گزارا گیا، اور اس نے کہا یہ جملہ کہ گزارا جائے تاکہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھے، بہن اپنے بھائی کو دیکھے، بیوی اپنے شوہر کو دیکھے، بیٹی اپنے باپ کو دیکھے، اور ان کے سر بریدہ لاشیں دیکھے، پھر پتہ چلے گا کہ فتح کسے ہوئے۔ عزادارو جب بیویاں وہاں سے گزری تو بیویوں نے خود کو گرا دیا محملوں سے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی کی بیٹی جس طرح محمل سے گری اور لاش حسین پہ لپٹی، اس نے اشقیاء کو بھی رونا پہ مجبور کر دیا۔ کیا کہا بی بی نے وہاں جا کے؟ کہتا بی بی آئی حسین کے لاشے پہ، ہاتھ بندھے ہوئے تھے بی بی کے، لیکن بی بی نے رخ کیا مدینے کی طرف، کہا واہ محمدہ صلی علیک ملیک السماء وحاذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء۔ اے نانا محمد تجھ پہ ملائکہ درود پڑھتے تھے، یہ تیرا بیٹا حسین ہے جسے تو چوما کرتا تھا، اب دیکھ خون میں غلطہ ہے، اس کا امامہ لوٹ لیا گیا، اس کی ابا لوٹ لی گئی اور اس کے گردن کو قلم کر دیا گیا۔ اے نانا اب دیکھ تیری بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ عزادارو جب مصیبت آتی ہے، خصوصاً بیٹی پہ مصیبت آئے تو اس کو ماں بڑی یاد آتی ہے۔ یہ کہتا ہے پہلے نانا کو بلایا، پھر جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے بی بی کیا کہتی ہے یا بنت رسول انظری جسمن بلا کفن، اے رسول کی بیٹی آ دیکھ تیرا بیٹا بغیر گور و کفن کے پڑا ہے۔ آماں دیکھ تیرا بیٹا کیسے پڑا ہے، چاروں طرف کیسے ستارے بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر جانتے ہو بی بی نے کیا کہا کہ اماں آ ان پسلیوں کو سنبھال جن کو گھوڑوں کے ٹاپوں نے توڑ دیا تھا۔ کہتے بی بی نے اتنا گریہ کیا وہاں کہ اشقیاء بھی رونے لگے۔ یہ عمر سعد زاجر بن قیس سے کہتا ہے اے زاجر بن قیس جلدی کر، اس بی بی کو محمل پہ سوار کر۔ ہاں عزادارو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، یہی بی بی ایک دفعہ مدینے سے سوار ہوئی تھی، کہیں سے علی اکبر آگے بڑھے تھے، ایک طرف عباس نے سہارا دیا تھا اور بی بی اس طرح محمل پہ سوار ہوئی۔ میں کہتے عباس اے علی اکبر اب دیکھو بی بی کیسے سوار ہو رہی ہے۔ عزادار اور مقتل نے جملہ لکھا کہ زجر آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، ایک طرف سے یہ ایک طرف سے شکی، اس وقت عباس تھے جو بی بی کو سوار کر رہے تھے، اب یہ تازیانے ہیں جو بی بی کو سوار کر رہے ہیں اور کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا۔ سیعلم الذین پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما،
یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ ایک مومن اسیر ہے بے گناہ، پروردگار واسطہ اسیران کربلا کا اس کی قید سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ اور بھی جو بے گناہ قید ہیں ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں ان کی شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین کی مشکلات کو حل فرما۔ جو مومنین عزاداری میں حصہ لیتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوان میں سے قرار دے بحق محمد و آل الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد۔